نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ شروع کیا تھا، تو یہ بتائیے کہ شروع میں کوئی بھی مخالفت کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وجہ تھی کہ کوئی دشمنی نہیں ہوئی، کوئی مخالفت نہیں ہوئی، کوئی ایذا نہیں پہنچائی گئی؟ چند لوگوں میں شروع کی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پرائیویٹلی دعویٰ شروع کیا، ٹھیک ہے، اور یہ کتنے عرصے تک رہا؟ 3 سال۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مکی دور کے جو فرسٹ 3 ایئرس تھے وہ پرائیویٹلی دعویٰ ہوتا رہا، اور اس کی حکمت کیا تھی؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں نہیں لوگوں میں جا کے انہوں نے بتایا کہ آؤ اللہ کی طرف؟ کیا ضرورت تھی؟ 3 سال کوئی کم عرصہ تو نہیں ہوتا۔ جی، اور ابھی دوسری یہ تھا کہ ابھی کوئی بھی لوگ تیار نہیں تھے جن کے ساتھ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کا کام کرتے، تنے تنہا تھے، تو ضروری تھا کہ ایسی کوئی سپورٹ سٹرکچر قائم ہو، کچھ لوگوں کی تربیت ہو جن کے ساتھ مل کے پھر آگے کام کیا جائے۔ اور سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق جو تھے، مردوں میں، آزاد مردوں میں، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنا کام کیا دین کے لیے اور کتنی تبلیغ کی، اور وہ بھی کس کو بتاتے تھے؟ جن پہ ان کو کانفیڈنس ہوتا تھا کہ یہ بات مان لیں گے، یہ سلیم الفطرت لوگ ہیں، تو ان کے ہاتھوں پہ کتنے سارے لوگ ایمان لے کر آئے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حضرت علی حالانکہ بچے تھے لیکن وہ بھی ایمان لے کر آئے، اسی طرح عورتوں میں حضرت خدیجہ ایمان لے کر آئیں، اور بہت سارے لوگ ہمیں سابقون الاولون میں سے ملتے ہیں جو شروع کے ایمان لانے والے تھے۔ آج ہم آگے دیکھیں گے کہ ان 3 سالوں کے بعد کیا ہوا، کہ 3 سال تو اسی طرح گزر گئے اور ایک ٹیم سمجھ لیں تیار ہو گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ یہ ہم نے 54 پیج کیا تھا یا نہیں ابھی؟ صفا کی پہاڑی۔ اچھا، یہاں تک ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کی آیت نمبر 94 ہے سورۃ الحجر میں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے نبی آپ، فَاصْدَعْ کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کیا ہے، پبلکلی آ جائیں۔ جب یہ آیت اتری اور جب آیت آئی سورہ شعراء کی آیت 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اب آپ اپنے عشیرہ کو، اپنے خاندان والوں کو اب آپ بتانا شروع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب لوگوں میں جانے کا حکم آ گیا، عام عوام میں، پبلک میں اوپن ہونے کا حکم آ گیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو حج کے لیے لوگ آتے تھے، اس وقت بھی آتے تھے، کسی کو دعوت نہیں دی، کہیں بازاروں میں جا کے دعوت نہیں دی، کہیں جا کے کوئی پبلک پلیسز کے اوپر، کوئی مجلسوں میں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی تھی۔ بس 1 to 1 جس کو کہیں گے، انڈیویجولس کو 1 to 1 دعوت دی گئی تھی۔ تو اب آپ ایک ذہن میں آ گئی نا بات کہ 3 سال تک ایسا چلتا رہا، اب 3 سال کے بعد کا عرصہ شروع ہوا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، صفا کی پہاڑی پر انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم اتارا کہ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کرو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ یہی جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 ہے یہ، جس میں اس دعا کا حکم آیا کہ اب آپ نے چھپنا نہیں ہے، اب آپ بس کھلم کھلا لوگوں کو بتائیں۔ اس حکم کے آنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ کیوں صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے تھے؟ سب سے اور وہاں پہ بھی سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صباحا، ہائے صبح۔
اصل میں صفا پہاڑی جو تھی، اب جو آپ دیکھتے ہیں جب آپ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو چھوٹی سی پہاڑی نظر آتی، ایسے نہیں تھی، یہ بہت اونچا پہاڑ تھا. اب یہ تو بعد میں اس طرح کس کے تو اب یہ حالت ہو گئی ہے، لیکن ادروائز یہ اونچا پہاڑ تھا. اور جب کسی نے کوئی بہت اہم اعلان کرنا ہوتا تھا، بہت کوئی ایسی اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی، تو پھر وہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اور وہاں پہ جب ظاہرہ کچھ بولتے تھے تو سمجھ جاتے تھے لوگ کہ اس کا مطلب کوئی امپورٹنٹ بات ہے جو کسی نے کرنی ہے. اور وہاں سے سب تک آواز آتی تھی، کیونکہ دیکھیں مکہ تو چھوٹی سی بستی تھی، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 1000 کی پاپولیشن ہوگی. تو وہاں پہ کھڑے ہونے کا مطلب اور یا صباحہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ خواتین و حضرات ایک ضروری اعلان سنیں تو فوراً سب کے کان کھڑے ہو جاتے. تو یا صباحہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بہت اہم بات، کوئی اعلان کیا جانے لگا ہے. اچھا، یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کا نام بنام پکارنا شروع کیا. اچھا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلان، اے بنی فلان، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب. اب اگر آپ نے پوری لینیج یاد کی ہوئی ہے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ کس کس کے نام آ رہے ہیں، جو پورا فیملی ٹری میں کہاں کہاں یہ نام لائے کرتے ہیں. جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ آپ کے پاس بک نہیں ہے تو شیئر کر لیں انشاءاللہ. یہ کون پکارا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کیا بات ہے. یہ کیوں ایسے لوگوں نے کہا؟ اتنی کیا ارجنسی تھی؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسے کھڑے ہو کے اس طرح سے نہیں کیا تھا کہ آج سے پہلے کبھی کھڑے ہوئے ہوں صفا پہاڑی پہ اور لوگوں کو کوئی بات کے لیے اعلان. تو اس کا مطلب اگر ایسا بندہ آج کھڑا ہو کے کوئی بات کرنے لگا تو مسٹ بھی سم تھنگ کہ کوئی، ایک تو ویسے ہی اتنے سچے تھے، صادق اور امین کہلاتے تھے، یعنی پہلے سے ہی ان کی یہ شہرت تھی. اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی نے کبھی بھی نہیں کہا، اور وہ بھی ایسا سچا آدمی اگر آج کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب ضرور سنو کچھ بات ہے. یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کی زبانوں پہ آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ دیکھیے سبحان اللہ، دعویٰ کا طریقہ. ایک جاتے ہی بھی بات کہہ سکتے تھے لوگوں آؤ اللہ کی طرف، یہ بت پرست چھوڑ. سب سے پہلے ان کی زبان سے کہلوانا چاہتے تھے کہ تمہیں مجھ پہ کتنا ٹرسٹ ہے، کہ کیا اگر میں یہ تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے اس طرح ایک فوج کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ پہاڑ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دیکھیں وہ فرنٹ پہ کھڑے ہیں، یہ پہاڑ کے پیچھے اگر کچھ ہو رہا ہے ان کو نہیں معلوم، تو میں اگر تمہیں بتاؤں کہ پیچھے کوئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو کیا تم میری بات کو سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا. ایک دائی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ جو پیغام پہنچانے والا ہو اس کی سچائی پہ لوگوں کو یقین ہو کہ یہ سچ بات بتاتا ہے. اچھا، اب یہ بھی ہو سکتا تھا اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو لوگ کہتے پہلے ہم جا کے خود پتہ کریں گے، کیا پتہ تم سچ بھی کہہ رہے ہو یا نہیں. لیکن لوگوں کو کتنا بلائنڈ فیتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ انہوں نے سب نے کہا کہ ہاں ہاں. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ریپوٹیشن کیا تھی اس معاشرے میں، کہ ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ نہیں ہم دیکھیں تو صحیح ہوا ایسی ہو نہیں. اگر آپ یار دشمن کے بارے میں یہ اطلاع کا ملنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ تیاری کرو جنگ کے لیے، دشمن آیا کھڑا ہے آپ کے سر پہ. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ جو پیغام ہے نا، یہ اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے یہ پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت تک کے لیے. اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا صباحا، ہائے صبح.
یعنی مثال سے سمجھایا لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے کون سا ایسا خطرہ تھا جو آنے والا تھا آگے. قیامت کا، حساب کتاب کا، جہنم کا. یہ خطرہ ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے. اس سے پہلے کہ تم اس کا شکار ہو جاؤ میں دوڑ کے آیا ہوں. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کسی نے بہت اہم اعلان بھی کرنا ہوتا تھا نا، تو وہ ایسے کہتا ہوا اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا اور ایسے اونچی اونچی پکارتا ہوا بازار میں نکل آتا تھا. لوگ سمجھ جاتے تھے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات ہے جو اس نے بہت امپورٹنٹ کرنی ہے. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور سچے ترین آدمی فرما رہے ہیں، تو ایک دشمن کو میں نے دیکھا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں جاؤں اور گھر والوں کو بتاؤں کہ دیر نہ ہو جائے کہیں، تو میں پہلے ہی آ کے تمہیں یہ یا صباحہ کہہ رہا ہوں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں اور بتایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں نہ عذاب سے بچا سکیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے. اب آپ دیکھیں کتنی یعنی صاف کلیئر الفاظ میں مختصر بات ہے، لیکن کتنی جامع ہے، سب باتیں اس میں آ گئی. اور آج تک جو ہمیں بات سمجھ نہیں آئی ہے وہ بھی اس میں ہے کہ میں رسول ہونے کے باوجود تمہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی. چنانچہ فرمایا، اب کیا الفاظ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اے قریش کے لوگو، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں. میں نہیں تمہارے کام آ سکتا. کلیئرلی بتا دیا. اے بنی قاب بن لوئی، اب آپ دیکھیں فیملی ٹری کے اندر ایک ایک کر کے، اگر آپ واپس فیملی ٹری پہ جائیں تو ایک ایک کر کے ٹورڈز ان ورڈز جیسے آ رہے ہیں نا، پہلے باہر والوں کو، قریش کو، پھر بنی کعب بن لوئی. دیکھیں بیچ میں یہ بھی نام آ رہا ہے، فہر تھا نا جن کا لقب تھا قریش، اور پیچھے آئیں کعب بن لوئی. اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں. اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. بنی مرہ بن کعب، اس کے بعد ان کا نام لیا. ایک ایک کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ انڈیویجول ٹرائبس جی آپ دیکھیں، میں اگر پوری کلاس کو ایک بات کہوں تو وہ بھی آپ لوگ سنیں گے، لیکن میں آپ کو آپ کا نام لے کر کہوں، پھر آپ کا نام لے کے کہوں، تو آپ ایک دم الرٹ ہو کے زیادہ غور سے سنیں گے کہ اچھا مجھے کہا جا رہا ہے. وہ ٹرائبل سسٹم تھا اور ان کے اندر بہت زیادہ قبائلی تعصب تھا. جب ہمارا نام لیا جا رہا ہے، اچھا ان کے کان کھڑے ہو گئے، اچھا ہمیں بھی کہہ رہے ہیں. پھر اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اے بنی عبد الشمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اب دیکھ لیں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی نا اس وقت اس کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. آج ہم کہتے ہیں نہیں صرف اللہ کی رحمت کی بات کرو، جہنم کی بات نہ کرو. جہاں پہ جہنم کی بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ کرو. دیکھیں ڈاکٹر ہمیشہ میٹھی گولی نہیں دیتا، کبھی کڑوی بھی دے گا، کبھی میٹھی بھی دے گا. جیسی کسی کو ضرورت ہے ویسے کبھی ٹیکا بھی لگائے گا، کبھی سرجری بھی کرے گا. ڈپینڈ کرتا ہے جو آگے والے لوگ ہیں وہ کس اس کے اوپر ہیں، کس جگہ پہ ہیں، ان کی کیا کنڈیشن ہے. یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے، ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے دیکھیں آپ جنت کے اندر جائیں گے، آپ ایسے نہیں، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے. اے بنی عبد الشمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اے بنی ہاشم، اب دیکھیں بالکل اندر کی طرف آ گئے. بنی ہاشم اپنا قبیلہ ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے بنی عبد المطلب، اب بنو ہاشم میں بھی عبد المطلب کا خاندان، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. انقذوا انفسکم من النار، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا. جو انسان اپنے خاندان کو نہیں بچا سکتا وہ کیا کسی اور کو بچا سکتا؟
میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو. اچھا اب ان کے لیے اسپیشل یہ بھی بات فرمائی کہ میرے مال میں سے جو میرے پاس ہے جتنا تم چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا. اتنا کر سکتا ہوں، دنیاوی چیزیں دے سکتا ہوں، مگر اللہ سے بچانے کے لیے کوئی میرے پاس پاور نہیں ہے. اے عباس بن عبد المطلب، اب دیکھیں چچاؤں پہ آ گئے، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا. دیکھیں قریبی سرکل میں آ گئے نا، انر سرکل. اے رسول اللہ کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا. اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ. اب اپنی بیٹی پہ کیوں بات آئی؟ یہ سب سے لاڈلی بیٹی تھی، سب سے چھوٹی بیٹی تھی. کہ کوئی یہ نہ سوچے، بچے اکثر یا خاندان والے اکثر یہ سوچتے ہیں آج بھی ہمارے خاندان میں فلاں ہے نا وہ ہمیں بچا لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے خاندان میں فلاں ہمارے پیر ہیں، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے یہ گزرے. جو مال چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا. آپ مجھے بتائیں کیا آج تک آپ نے اپنے بچوں کو کبھی ایسا کہا ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ کہی ہے کبھی؟ میں بہت دفعہ اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں بات، ایک ایک کا نام لے کے. کیوں؟ یہ نہ ہو یہ کبھی سوچیں کہ ہماری ماں تو قرآن پڑھاتی ہے، پتہ نہیں وہاں پہ جا کے ہم اس لیے بچ جائیں گے. ایک ایک کا نام لے کے میں کہتی ہوں اپنے آپ کو خود بچانا، میں تمہیں کچھ نہیں کام آ سکتی. اس سنت کو پورا کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اپنے ایک ایک بچے کو بٹھا کے یہ بات کہنی ہے کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتی، خود تمہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بچا لو، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گی. آج تو مجھے ہم دیکھیں کس کو سمجھتے ہیں اچھی ماں؟ جو بچوں کو پراٹھے بنا کے کھلائے، ہاں، یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو بچوں کو بہت اس کے کیریئر کی فکر کرنے والی ہے، اس کی تعلیم کی فکر کرنے والی ہے، اور جو ہمیشہ کا نقصان اور اتنا بڑا خطرہ ہے. کیا کبھی ہم وہ بھی بنے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اس سے بھی اپنے آپ کو تمہیں بچانا ہے، کیونکہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتی. میرے اوپر نہیں رہنا بھائی، میرے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا کہ میری امی نمازیں پڑھتی ہے، میری امی قرآن کی کلاسیں لیتی ہے تو اٹس اوکے، میں نہیں بچا سکتی تمہیں. تمہیں اپنا انتظام خود کرنا ہوگا. آپ دیکھیں گے اس سے بچوں کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی آئے گا. وہ آپ کے اوپر کبھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. پھر ان کو گاہے بگاہے یہ یاد دہانی کراتے رہیں، ایک دفعہ نہیں، ٹائم ٹو ٹائم جب آپ کو یاد آئے ان کو یہ بات یاد دلائیں، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی. جب نبی نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا تو بتائیں میں یا آپ اپنے بچوں کو کام آ سکتے ہیں؟ جب نبی ہو کہ وہ اپنی بیٹی کے کام نہیں آ سکتے، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے کام نہیں آ سکتے، جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکتے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن ہی یہ بات بتا دی، جب سب پبلک میں کھڑے ہوئے تو پہلے دن یہ بات بتا دی، میں بری ذمہ، مجھے نہ سوچنا کہ یہ رسول ہے تو ہمیں بچا لیں گے، ہم قبیلہ ہیں. کیونکہ اس زمانے میں، آج تو خیر خون سفید ہو گئے ہیں، شاید اس طرح سے آپ کو نہیں بات سمجھ آئے، لیکن اس زمانے میں ایک قبیلے کا ہونا ایسے ہوتا تھا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ہیں. They were like this. اتنے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے تھے کہ ایک بندے کو کسی نے اگر کچھ کہہ دیا میرے قبیلے کا، پورا قبیلہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا، پورا قبیلہ جنگ کرنے کو تیار ہو جاتا تھا. ہمارے بندے کو تم نے ہاتھ کیسے لگایا؟ اس وقت یہ پولیس سسٹم نہیں ہوتا تھا، قبیلے کی سپورٹ ہوتی تھی آپ کے پیچھے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں تو اب ہم سب کو اس سنت کو پورا کرنا ہے. سنتیں بہت ساری ہیں، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی، سونے کی، باتھ روم جانے کی، یہ سنتیں پتہ ہیں. ایک سنت وہ ہے جو ساری زندگی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کو ہم بھول جاتے ہیں، وہ ہے دعویٰ، تبلیغ، بتانا دوسروں کو. اس کو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی تو سنت ہے نا. تو وہ بھی سنتیں ہیں جو ہم عام روزمرہ زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی سنت ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے. اچھا ہاں، تم لوگوں سے نسب اور قرابت کا تعلق ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ تعلق ٹوٹ جائے گا. کہ ہم آج دعویٰ کیسا کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ میرے خاندان والے تو کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں اور میں ادھر دین کی طرف آ گئی ہوں، اب میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ آپ تو کوئی اور ہی طرف چلے ہیں. نہیں، فرمایا ہاں تم لوگوں سے نسب اور
قرابت کا نسب اور قرابت کا تعلق ہے جسے اس کی تری کے مطابق تر کروں گا، یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں گا میں. یہ نہیں کہ اب نہیں، اگر تم نے میری بات مانی تو تمہارا وہ راستہ میرا یہ راستہ نہیں. رشتہ داری نہیں ٹوٹ سکتی، قرابت کے رشتے نہیں توڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں جب پہلی وحی آئی تو حضرت خدیجہ نے کیا تعریف کی کہ ہاں آپ اپنے قرابت داروں کا خیال کرنے والے تھے، اور جب آپ تبلیغ کرنے لگے ہیں تو قرابت داروں میں ابو لہب بھی ہے. قرابت داروں میں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قدر شدید دشمنی کرنے والے ہیں. قرابت داروں میں بہت سارے ہیں جو ایمان ہی نہیں لے کر آ رہے. ابو طالب بھی ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ نہیں اب آپ سے میرا تعلق ختم ہو گیا، آپ تو بات ہی نہیں مانتے. یعنی حق کے رشتہ داری نبھاؤں گا. تو یاد رکھیں رشتے کسی حال میں نہیں ٹوٹ سکتے، رشتے نہیں آپ نے ختم کرنے کبھی بھی. اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو. نہ تو لوگوں نے سپورٹ کیا، نہ لوگوں نے کوئی ڈینائی کیا، نہ ہاں کی نہ کی. البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا. یاد ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گیدرنگ کی تھی، ایک ڈنر پہ دعوت پہ بلایا تھا لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اس وقت بھی ابو لہب ہی تھا جس نے آگے کھڑے ہو کے مخالفت کی تھی. اور اب بھی باقی کسی نے کچھ نہیں کہا. ابو لہب اس نے کہا تو سارے دن غارت ہو، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا. اس نے کہا تبا لک یا محمد، استغفر اللہ. اور اسی پر اس کے جواب میں سورۃ اللہب نازل ہوئے، تبت یدا ابی لہب، اور بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں اور جہنم کا ایندھن بنے. یہ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت اور تعجب میں پڑ گئے. ان کے لیے ایک دیکھیں یہ بہت ایک ایموشنل واز تھا، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، ایک دم دل کو پکڑ لینے والی بات تھی. تو وہ تو ایک دم شوق میں ہی آ گئے نا. تو ان کو اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہم ریئیکٹ کریں، اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. لیکن جب گھروں کو واپس ہوئے اور پھر طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت اور تعجب ختم ہوا اور مطمئن ہو گئے، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے کہ یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا. ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے، یہ جیسے طنز کرتے نا، یہ ہے وہ. اور ابو کبشہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی نسب میں پڑتا تھا وہ شخص، اور اصل میں اس نے قریش کا دین چھوڑ کے نصرانیت اختیار کر لی تھی. وہ اس وقت بھی سچے دین پہ تھے ابو کبشہ، کیونکہ پہلے کون سا دین، اسلام سے پہلے کون سا دین سب سے صحیح تھا؟ نصرانیت ہی تھی. تو جیسے کہتے ہیں نا کوئی کسی خاندان کے اندر کوئی بچہ کوئی کام ایسا غلط کرے تو کہتے ہیں ہاں فلاں کا بیٹا نا، اس کے خاندان میں اس کے انسیسٹرز میں کسی نے کوئی وہی کام کیا ہو تو کہتے ہیں ہاں اس کا بیٹا ہے نا اصل میں، تو یہی کرے گا نا. تو اب یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ ابو کبشہ کا لڑکا ہے نا، تو اب یہ کہنے لگا ہوا کہ تو وہ پیچھے جا کے ملایا. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کے مثل قرار دیا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشن اپنا لیا کہ جہاں جاتے تھے تبلیغ کرتے تھے، اور مجمعوں میں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے. کوئی درس اور نہیں ہوتا تھا، قرآن پڑھ کے سناتے تھے. اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے تھے. پچھلے رسولوں کا بھی کیا پیغام تھا؟ سورہ اعراف میں ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. یہ سارے رسولوں نے کہا، اور اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. اور یہی پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی لوگوں کو دیا کرتے تھے جہاں جاتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی تھی جو چھوڑتے تھے جہاں پہ بازار لگتے تھے، منڈیاں لگتی تھیں، میلے لگتے تھے، کوئی قافلے آتے تھے.
کوئی حج کے لیے لوگ آتے تھے. اب آگے ہم پڑھیں گے بھی کہ حج والوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے قرآن سناتے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. اور اس میں مخالفت کرنے میں نمبر 1 ابو لہب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا, جہاں جا رہے ہیں پیچھے لگ جاتا تھا. وہ آگے آگے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے جاتا جا رہا اور کہتا تھا یہ جھوٹا, اس کی بات نہ سننا. یعنی اس نے مخالفت کے اوپر اپنی کمر کس لی تھی کہ ایک مشن اپنا لیا تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے, حارث بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ مجمع کون سا ہے. انہوں نے کہا یہ لوگ اپنی قوم کے ایک صحابی کے گرد جمع ہیں. یہ صحابی وہ ہوتا تھا جو بے دین ہو جاتا تھا, تو وہ انہوں نے کہا یہ ایک صحابی ہے, اس کے گرد لوگ جمع ہیں. تو جب کہتے ہیں ہم لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید پہ اور اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے رہے. یعنی یہ نہیں کہ چلو تھوڑی دیر لوگوں کو بتا دیا اس کے بعد گھر چلے گئے, نہیں, آدھا دن اسی طرح گزر گیا. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہے, کوئی بھی نہیں مان رہا تھا. اور کہتے ہیں کہ لوگوں نے پھر آپ کو اذیت پہنچانی شروع کر دی. اور پھر حارث بن حارث فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی ہے اور اس کے سامنے سے دوپٹہ ہٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک پیالہ اور ایک رومال ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پیالہ لیا, وضو کیا اور پھر سر اٹھایا, فرمایا اے میری بیٹی اپنا دوپٹہ درست کر لو. اور پھر یہ آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے عورت, تو کسی نے کہا یہ ان کی بیٹی زینب ہے. اور وہ رو رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان سے فرما رہے تھے کہ اپنے باپ کے متعلق خوفزدہ نہ ہو, تم نہ فکر کرو. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے گھومتے سارا دن نڈھال بھی ہو جاتے تھے, اور ابو لہب اٹھا کے پتھر بھی مارتا تھا, فزیکل ٹارچر بھی کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان بھی ہو جاتے تھے, لیکن وہ پیچھا نہیں چھوڑتا تھا, ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے کہتا جاتا تھا. ابو جہل بھی کوئی کم نہیں تھا, وہ بھی یہ کام کرتا تھا. لیکن ابو لہب چچا تھا, وہ کہتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے, اس کی باتیں نہ سنو. یعنی ایک خاندان کا بندہ جب کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے, مخالفت کر رہا ہوتا ہے, تو انسان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی. اور اسی طرح جب یاد رکھیں انسان دین کی طرف آتا ہے نا, اور اگر خاندان اس طرف نہیں ہے تو خاندان کی طرف سے مخالفت آتی ہے. تب آپ کو چاہیے آپ مکی دور کو یاد کر لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان بھی دین کی طرف ہے لیکن باہر والوں سے مخالفت آتی ہے, تب مدنی دور کو یاد کر لیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پبلک میں آ گئے نا, تو اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بعد میں وہ مسلمان ہوئے لیکن صحابی رسول ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حرم کے صحن میں ایک آدمی آ کے کھڑا ہوا ہے, اور پھر ایک عورت آئی ہے, اور پھر ایک بچہ آیا, اور وہ نماز پڑھنے لگے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ساتھ ان کی بیوی ہیں خدیجہ, اور ساتھ یہ بچہ حضرت علی, ان کے جو چچا زاد تھے. چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے. آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی, ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے, اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی. کس کاسٹ پہ وہ ایمان لا رہے تھے؟ اپنے گھر والوں کی طرف سے نفرت اور دور ہونا, کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا ایک راستہ حق کا ایک باطل کا, بالکل اپوزٹ راستے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہاں اس دین کو بھی اپنا لیتے اور گھر والے بھی راضی ہوتے, وہ تو بت پرست تھے. تو اب جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ اس کی قیمت ہمیں یہ ادا کرنی پڑے گی کہ ہمارے سب گھر والے ہمارے مخالف ہو جائیں گے. اور میں نے جیسے بتایا کہ جس کو گھر والوں کے خاندان کی سپورٹ نہیں ہوتی تھی وہ بندہ تنہے تنہا رہ جاتا تھا, بالکل اکیلا, اس کا کوئی والی وارث پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. اچھا, اب پرابلم کیا ہوئی سب سے بڑی اس زمانے کی, کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ جو تھا نا, یہاں پہ لوگ دور دراز ہر طرف سے آتے تھے, کیا کرنے؟ حج کے لیے. آج بھی جیسے دنیا جہان سے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے, اسی طرح اس زمانے میں بھی تھا. اب اس
وقت لوگوں کو پریشانی ہو گئی کہ اگر یہ پیغام ابھی تو یہاں پہ ایسے رکھ تو سمجھ لیں کہ ایک میڈیا سینٹر، اس وقت ٹی وی یا سیٹلائٹ یا یہ چیزیں تو تھی نہیں کہ فون کر کے پیغام دے دیں. جو لوگ یہاں آئیں گے وہ پیغام سن لیں گے اور جا جا کے اپنے گھروں میں بتائیں گے. ایک ریپریزنٹیٹو کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، سب کو تو یہ پیغام پہنچ جائے گا، یہ تو پھیل جائے گی بات. تو ہم کیا کریں اب ان کو یہ بہت فکر ہو رہی تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اپنے نبی کو ایسی جگہ پر مبعوث فرمایا کہ جو اس وقت ہب تھا. کہیں اور ہوتے کسی گاؤں میں، کسی افریقہ کی جگہ پہ، تو کیسے پیغام پہنچتا. اللہ تعالیٰ نے سینٹر میں پلیس کر دیا کہ جہاں سے آواز چاروں طرف جائے گی، ہر طرف سے لوگ آئیں گے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت. آج کے وقت سے آپ بہت اچھی طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں آگے جو بات آ رہی ہے. حاجیوں کی آگاہی کے لیے قریش کے مشورے. قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا. چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس گئی. ولید بن مغیرہ کون تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد. یہ بندہ جو تھا یہ اس وقت کا بہت بڑا پوئٹ تھا. پوئٹ بھی تھا، بہت مالدار بھی تھا، اور وائز بھی تھا، سردار بھی تھا. کس کا سردار تھا؟ بنو مخزوم کا. بنو مخزوم بھی ایک ٹرائب ہے. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں تھوڑا سا ٹرائبل سسٹم ان کا، کہ مکہ میں ایسے نہیں تھا کہ پورے مکہ کا ایک کوئی بڑا لیڈر ہو. وہ لوگ اتنے ان کے اندر تعصب تھا نا، وہ ایک بندے کو بادشاہ نہیں بنا سکتے. تو ہر ٹرائب کا ایک سردار بڑا ہوتا تھا، وہ اپنے ٹرائب کے معاملات کو کرتا تھا. اور وہ کہاں بیٹھ کے معاملات طے کرتے تھے؟ دار الندوہ. شاباش. دار الندوہ میں بیٹھ کے، یہ جب ان کی پارلیمنٹ سمجھ لے تو وہاں پہ یہ بڑے بڑے سردار بیٹھتے. اب ان کے اندر ایک ٹرائب سب ٹرائب کہہ لیں، ٹرائب بڑا تو قریش ہی تھا نا، لیکن سب ٹرائب کہتے ہیں بنو مخزوم. بنو مخزوم کی پہلے کہاں بات آئی تھی ایک دفعہ؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کعبہ کی تعمیر میں ایک طرف بنو ہاشم کو دیوار ملی تھی اور ایک طرف بنو مخزوم کو. تب لڑائی ہوئی تھی نا ان دونوں کے اندر کہ حجر اسود کون نصب کرے گا. بنو مخزوم کس کا قبیلہ ہے؟ کوئی بہت بگ نیم؟ ابو جہل کا قبیلہ. شاباش. ابو جہل کا قبیلہ. ابو جہل بھی بڑا سردار ہے، لیکن ولید بن مغیرہ واز آن دا ٹاپ. ٹھیک ہے، ابو جہل بھی تھا اس کا مطلب بڑا آدمی تھا. تو ولید بن مغیرہ بہت وائز تھا، بہت مالدار تھا، اس کے بیٹے بہت سارے تھے. اور اس کے پاس لوگ آئے، انہوں نے آ کے اس سے پوچھا کہ بھئی وائز مین تم بتاؤ کہ اب ہم کریں تو کریں کیا، کہ یہ بہت بڑا پوئٹ بھی تھا. اچھا ایک بات اور اس میں آتی جو میں آپ کو بتا دوں، یہ اچھا یہ آگے ہے کہ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا، یعنی اس کا بہت مقام تھا لوگوں کی نظر میں، اور بوڑھا بھی ہو چکا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے سن لیا تھا. اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ گیا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے بہت ساری باتیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے قرآن پڑھا. جب قرآن پڑھا تو اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ یہ جب وہاں سے اٹھا تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا. اور اس نے بہت ساری باتیں بھی کی، آگے وہ باتیں آئیں گی کہ اس کلام میں یہ ظاہرہ اس نے سنا تھا. اب جب وہ اس کا رنگ بدلا ہوا لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بس یہ تو گیا لگتا ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اچھا وہ چپ کر کے اٹھ کے اپنے گھر چلا گیا. لوگوں نے جا کے ابو جہل کو بتایا کہ یہ تو گیا کام سے. ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. انہوں نے کہا اگر یہ ایمان لے آیا نا قریش میں کوئی ایک بھی نہیں بچے گا اسلام لائے بغیر. یعنی اتنی وہ ڈگنیٹی اور آنر والا آدمی تھا، بہت آنریبل تھا. تو انہوں نے کہا پھر تو کسی نے نہیں بچنا، اس کو بچاؤ بھائی. ابو جہل نے کہا تم فکر نہ کرو، میں اس کا انتظام کرتا ہوں. وہ گیا ولید بن مغیرہ کے گھر اور اس نے جا کے کہا کہ چچا، یعنی بڑا تھا نا وہ، تو اس نے کہا چچا جان لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کے قبیلے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے نا کچھ چندہ وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں صدقہ وغیرہ کرنے کے لیے. اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے صدقے کی اور چندے وغیرہ کی لوگوں کی، میں خود اتنا مالدار ہوں. نے کہا نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ وہاں جا کے قرآن سنتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں اور ان کے پاس جا رہے ہیں آپ آج کل،
تو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی مال وغیرہ کی ضرورت ہے، اس لیے وہاں جا جا کے بیٹھ رہے ہیں، تو ہم خود ہی کیوں نہ آپ کے لیے چندہ اکٹھا کر لیں تاکہ کوئی آپ کے اوپر صدقہ کر دیں. اس نے کہا ایسی تو کوئی بات، وہ دیکھیں وہ جو اندر سے ریج ہے نا وہ جگائی. اس نے کہا ایسی کیسی بات ہے، میں اتنا یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، مجھے کیا ان لوگوں کے چندوں کی ضرورت. اور اس طرح سے خیر اس نے کہا کہ اب ایسا ہے کہ آپ کی قوم اب اسی وقت آپ سے راضی ہوگی کہ جیسے آپ نے ان کی تعریف میں باتیں کی ہیں، اب آگے آئے گا بھی، تو اسی طرح ان کی مخالفت میں بات کریں تو تب وہ راضی ہوں گے. تب اس نے سورہ مدثر میں یہ آیات آپ جا کے پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کی تصویر کشی کی ہے، سبحان اللہ. یعنی اس نے کہا تو ایسا کرو، اب تم جاؤ، میں تھوڑے دن سوچتا ہوں کہ میں کیا کہوں ان کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے پورے اس کے حالات، کیسے وہ بیٹھا، کیسے اٹھا، کیسے اس کے چہرے کے تاثرات تھے، اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا جو آیات اللہ تعالیٰ نے اتار دی. اللہ اکبر. اور اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا. سچ اے وائز مین، اور اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا. تو اسی کی آگے یہ بات آتی ہے کہ وہ یہ لوگ اب ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ اس سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں. اس نے کہا دیکھو حج کا وقت آ گیا، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ انصاف کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کرنا ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے. یعنی اتنے عقل ان کو اتنی تھی کہ کہنے لگے اگر سب نے الگ الگ ڈفرینٹ باتیں کی تو لوگ کہیں گے یہ ان کو تو خود ہی نہیں پتا کہ کیا بات کرنی ہے، تو لوگ انہی کو سچا نہ مان لیں. تو اس لیے سب ایک بات کہنا شروع کر دو تاکہ لوگ آپ کے اوپر یقین کریں. لوگوں نے کہا آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں. اس نے کہا نہیں بلکہ تم لوگ کہو میں سنوں گا. لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ کاہن ہے. اس نے کہا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی ہے. لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے وہ پاگل ہے. اس نے کہا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، نہ بہکی باتیں ہیں. لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے. اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے. اب یہ خود اتنا بڑا پوئٹ تھا، کیا اس کو پوئٹری کی پہچان نہیں تھی؟ اس کو پہچان تھی. وہ کہنے لگا ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے. لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے. اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کی سی جھاڑ پھونک ہے نہ گرا بندی ہے. لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ اس نے کہا واللہ، اب یہ دیکھیں حق جو ہے نا وہ سامنے آ گیا، واللہ اس کی بات میں مٹھاس ہے اور رونق اور تازگی ہے. اب دا وے ہی ڈسکرائبس نا، کیونکہ اس نے سنا ہوا ہے قرآن، اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا بڑا پوئٹ تھا اور کتنا اس کو کمانڈ تھا. اب یہ تو ترجمے کے اندر آ گیا نا، مگر جیسے اس نے بتایا، اس کو بیان کیا کہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ریئلی وہ بہت بڑا شاعر تھا. اس کی جڑ پائیدار. اب اس کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پوئٹری کی اس نے جب جس لینگویج میں بولا نا کہ کتنی وہ اسٹرانگ ہے ان کی بات، اور شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے. مان گیا ہے، لیکن کیا چیز تھی جو ان لوگوں کو روکتی تھی؟ یہ جو اپنے قبائلی عصبیت. یاد رکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا کسی بھی جگہ کا، ایک رب کی ذات ہے جو مالک الملک ہے نا، جس کو کس کی محتاجی نہیں. ورنہ کوئی بادشاہ کہہ لیں، کوئی بڑا لیڈر کہہ لیں، کوئی سیاستدان کہہ لیں، کوئی ٹاپ کی لیڈرشپ بھی آپ کہہ لیں، ہمیشہ وہ باہر سے بہت یعنی آپ کو بہادر یا یہ نظر آئیں گے، لیکن اندر سے وہ ویک ہوتے ہیں. کس بات کی وجہ سے ویک ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہماری سپورٹ نہ رہی، چاہے ووٹ ہیں، چاہے پبلک ہے، چاہے کوئی بھی ہے، بادشاہ کی رعایا ہے، اگر یہ نہیں رہے تو میں کس پہ بادشاہت کروں گا؟ تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کچھ چاہے سارے نہیں بھی مگر کچھ جو ان کے کلوز ونز ہوتے ہیں نا، ان کی سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے. ان کے بغیر نہ بادشاہ ہے، نہ کوئی سیاستدان ہے، نہ کوئی لیڈر ہے، نہ کوئی سردار ہے. کیونکہ اگر سارے ہی اس کے مخالف ہو گئے وہ کس پہ لیڈری کرے گا؟ اب اس کو کس بات کا ڈر پڑ گیا تھا جب ابو جہل نے آ کے کہا کہ بھائی تمہارے تو لوگ اس طرح تمہارے بڑے خلاف ہوں گے. اس نے کہا میری لیڈری نہ چلی جائے کہیں، اگر لیڈرشپ ختم ہو گئی تو میں کس کام کا رہ جاؤں گا؟ اب وہ لوگوں کے اندر وہ رہنا، بڑا بننا، بڑا رہنا، سرداری،
یہ اس کاسٹ پہ وہ ایمان نہیں لا سکتے تھے, وہ یہ کاسٹ نہیں وہ پے کر سکتے تھے, کیونکہ اس کو ایمان لانے کا مطلب تھا یہ سب چھوڑ دیں گے مجھے. وہاں پہ تو اپنے خاندان والے مخالف ہو رہے تھے. یہ کون افورڈ کر سکتا تھا کہ وہ اتنی بڑی سرداری کو چھوڑ دے؟ یہ مجھے برا سمجھنے لگیں گے کہ ہم اپنے آپ کی ویلیو لوگوں کی نظروں میں ڈھونڈتے ہیں, لوگ مجھے اچھا سمجھیں بس. تو ایک اللہ کی ذات ہے کہ جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایک بھی اس کا نام لینے والا نہ رہے اس کائنات میں, تب بھی وہ بادشاہ ہے, اس کو نہیں ضرورت. باقی ہر ایک, چاہے وہ فرعون ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کہ بڑے سے بڑا کوئی قارون ہے, کوئی کچھ ہے, سب کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی لوگ ہوں جو اس کے ساتھ ہیں, ادروائز وہ سروائیو نہیں کر سکتے. تو اب اس کے لیے بھی دیکھیں, اب وہ مان رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ تم جتنی باتیں ہیں نا, تم ان میں سے کچھ بھی کہہ دو, مگر پتہ چل جائے گا کہ یہ باطل ہے, کیونکہ اس سے زیادہ کون بات سمجھ سکتا ہے, اتنا وائز تھا یہ. ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے, اس کی بات میں جادو ہے, یہ تو مانتے تھے نا, کیونکہ قرآن وہ اس لحاظ سے جادو کہتے تھے, لیکن قرآن میں ایک اثر ہے, ایک اثر ہے کہ جو یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 3 بڑے بڑے سردار, ابو سفیان, ابو جہل اور اخنس, یہ بہت بڑے بڑے سردار تھے. یہ کیا کرتے تھے کہ رات کے وقت, اب ویسے تو قرآن آگے آپ سنیں گے بھی کہ قرآن کریم کو اونچی آواز میں پڑھنا, یعنی کوئی اگر پڑھ بھی رہا ہوتا تھا نا, اول تو الاؤڈ ہی نہیں تھا, اگر کوئی پڑھ رہا ہوتا تھا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, اتنا شور مچاتے تھے, اتنا ہنگامہ کرتے تھے کہ اس کی آواز بیچ میں دب جائے اور اس کی آواز کوئی سن نہ سکے. کیوں؟ اتنی کیا ڈر تھا, کیونکہ یہ قرآن اثر کرتا ہے. تو اب ان کو کہیں نہ کہیں تو سن تو چکا تھا, اب بہت اچھا بھی لگا یہ کلام, تو وہ اب لوگوں کے سامنے تو جا کے سن نہیں سکتے تھے, نہ کہہ سکتے تھے بھائی سنائے ہمیں. رات کے وقت چھپ کے جاتے تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے. ظاہر ہے اتنی اونچی آواز ہوتی تھی, ایسی بھی اونچی نہیں کہ کوئی لاؤڈ سپیکر ہو, لیکن خود سوچے نا, ایک پرسکون سی بستی ہے, نہ کوئی ٹریفک کا شور ہے, نہ کوئی فون ہے, نہ کوئی اور چیزیں ہیں, کچھ نہیں ہے. اب 1/3 رات جو فجر سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں تو سب سو رہے ہوتے ہیں, اتنی خاموشی میں باہر تک آواز آتی تھی, گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, تو وہ چھپ جاتے تھے کہیں کہیں. اب ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہے کہ دوسرا بھی آیا ہوا ہے, کوئی ایک جگہ چھپا ہوا ہے, کوئی دوسری جگہ, کوئی تیسری جگہ. سنتے رہتے تھے فجر تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کے جب واپس جانے لگتے تو پہلے دن کیا ہوا, ایک دوسرے سے ٹکرا گئے کہ تم یہاں, وہ بھی سمجھ تو گئے, جو بھی بہانے کریں سمجھ تو گئے کہ بھئی یہ سننے کے لیے آئے ہیں. تو کہا کہ نہیں, اب نہیں ہم نے سننے آیا کرنا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اگلی رات کیا ہوئی, ہر ایک نے یہ سوچا دوسرا تو نہیں آئے گا نا, میں چلتا ہوں. دیکھو یہ قرآن کی تاثیر جو کافروں کے دلوں کو بھی گرپ کر لیتی ہے. آج ہم نے قرآن کی قدر نہیں پہچانی, تو وہ سمجھتے تھے شاید اس لیے ان کے اوپر زیادہ اثر. وہ سمجھتے تھے اس کو. دیکھیں ایسا نہیں تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی تھی اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کر آئی, یہ تو ہمیں واضح ہو گیا نا ولید بن مغیرہ کی بات سے بھی. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے سے انہوں نے جواب کیا دیے تھے. تو اب جب وہ سنتے رہے اور فجر کا وقت ہوا تو تینوں ظاہر اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت ختم کی تو وہ اب واپس جانے لگے, پھر ٹکرا گئے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہوئی ہے, اب آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. تو ہم اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم وعدہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم نہیں آئیں گے. اور اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم اس قرآن کو سننے کے لیے آتے ہیں تو سوچو ہمارا امیج کتنا خراب ہو جائے گا. اچھا خیر چلے گئے. تیسری رات کیا ہوا, پھر سے تینوں آ گئے. یہ قرآن وہ چیز تھی جو چھوڑ نہیں رہی تھی. اس کو تو وہ جادو کہتے تھے نا, یہ ہے جادو جو دلوں پہ اثر کرتا ہے. ہم دوسری طرح جادو کہتے ہیں, وہ ایک برے سینس میں کہتے تھے. تو اینی ہاؤ اب تینوں نے وعدہ کیا کہ اب ہم بالکل نہیں آئیں گے. اب کسی نے اگر ہمیں دیکھ لیا اس قرآن کو سنتے ہوئے تو کیا حال ہوگا. اس وقت اخنس جو تھا وہ ابو سفیان کے پاس آیا اور اس نے کہا یہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس کلام کے بارے میں, یہ جو رات سنا ہے تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں. تو ابو سفیان کہنے لگا بڑا شرمندہ سا ہو کے اور اس طرح کسیانہ سا ہو کے, اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ پھر میں بتاؤں گا. اس نے اخنس نے کہا واللہ یہ حق ہے, یہ حق ہے.
بعض روایات میں آتا ہے کہ اخنس مسلمان بھی ہو گیا تھا بعد میں. اور اس نے کہا اب تم بتاؤ. ابو سفیان نے کہا بس میں یہ کہتا ہوں. ابو سفیان بہت سمجھدار تھا. اس نے کہا میں بس یہ کہتا ہوں کہ بس کچھ باتیں مجھے سمجھ آئیں لیکن کچھ تو میرے سر پہ سے گزر گئی, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی اصل میں. اچھا, پھر اخنس ابو جہل کے پاس گیا اور اس نے جا کے اس سے پوچھا تم بتاؤ کہ یہ جو ہم نے سنا ہے یہ کیا ہے. اب ابو جہل, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو ابو جہل کہتے ہیں نا, ابو الحکم کہا کرتے تھے اس کو, یعنی وہ حکمت کا باپ, اتنا وائز تھا وہ. تو اس نے جو جواب دیا تھا وہ جواب میں آپ کو اس لیے سنانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی تھی, ان کو سمجھ آتی تھی, ان کو پتا تھا حق کیا ہے. لیکن جب انسان سورج کو دیکھ کے کہے نہیں نہیں سورج ہے ہی نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو منوا نہیں سکتے پھر. تو اس نے کہا تھا بنو عبد مناف, یعنی یہ جو بنو ہاشم ہے, اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا وہ بنو مخزوم سے تھا. اب مقابلے میں انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا, ہم نے بھی کھانا کھلا دیا. انہوں نے پانی پلایا, ہم نے بھی پانی پلا دیا. انہوں نے شجاعت دکھائی, ہم نے بھی بہادری دکھا دی. انہوں نے جنگ کا جھنڈا بلند کیا, ہم نے بھی بلند کر دیا. حتیٰ کہ ہم دو گھوڑوں کی طرح جو بس بالکل منزل تک پہنچنے والے تھے, بالکل نیک ٹو نیک, جس طرح مقابلہ ہے نا, بالکل ایسے مقابلہ تھا ہمارا دونوں کا. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نبی آ گیا جس پر آسمان سے وحی آتی ہے, اب اس کا مقابلہ ہم کہاں سے کریں؟ اللہ اکبر, اب اس کا مقابلہ ہم کہاں سے کریں؟ تو اس نے کہا واللہ جب تک میں زندہ ہوں میں اسے نہیں مانوں گا. ایسے ہی نہیں, اس کو اس قوم, اس امت کا فرعون کہا گیا, ایسے نہیں کہا گیا. اس نے کہا میں کیسے مان لوں؟ لیکن یہ سوچ لیں کہ give the devil his due, کہ اس نے مانا, he was honest, اس نے کہا کہ نہیں حق ہے یہ. اور یہ دو جگہ یہ روایات آتی ہیں کہ اس نے یہ بات مانی تھی کہ یہ حق ہے. تو یہ قرآن اس کو کہہ رہا ہے نا کہ اس کی بات میں جادو ہے, وہ اس کے ذریعے باپ بیٹے میں, بھائی بھائی میں, میاں بیوی میں, اور آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے. اب کیسے تفرقہ پڑتا تھا؟ اختلاف ہو جاتا ہے. جب ایمان لے آئے دوسرا کافر ہے تو نیچرلی تفرقہ ہوگا. آپ آج مسلمان ہوتے ہوئے آپ دین کی طرف آئیں اور اگر آپ کے گھر والے نہیں ہیں تو مخالفت شروع ہو جائے گی, وہیں تفرقہ پڑ جائے گا. وہ کہیں گے یہ تم نے قرآن کی کلاس لی ہے نا, اس کی وجہ سے ہوا. اگر آج یہ بات ہے تو وہ تو بہت بڑی جنگ تھی کفر اور اسلام کی. یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا. دیکھیں, یعنی انہوں نے ایک چیز کو اپنا مشن بنا لی کہ ہم نے بھی اس کی مخالفت میں زور لگانا ہے. بیٹھنا شروع کر دیا باقاعدہ. اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا. کچھ بات سمجھ آتی ہے اس سے آج کی آپ کو؟ کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ جو میڈیا ہے, سبحان اللہ, میڈیا ہے وہ آپ کی مخالفت میں, اسلام کی مخالفت میں پورا زور لگاتا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ اسلام کی بات بتائیں لوگوں تک پہلے پہنچ چکی ہے. ان کا میڈیا یہ تھا, لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں, وہ پہلے ہی بتا رہے ہیں رک رک کے, دیکھو ایسا ہے ایک آدمی وہاں پہ ہے, اس نے یہ دعویٰ کیا. جس تک نہیں بھی بات پہنچنی اس تک بھی پہنچا دی. تو اللہ تعالیٰ کبھی فاسق سے بھی, ہم نے پڑھا تھا نا لولو والمرجان میں کہ اللہ تعالیٰ کبھی فاسق سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموع اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا. ایک ایک خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے, مینا میں ایک ایک خیمے میں, ایک ایک خیمے میں جا کے ان کو دعوت دیتے تھے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھاتے تھے, یہ ہے وہ یہ ہے, اس کی بات نہ سننا. جو لوگ دور سے آئے ہوتے تھے نا ان کو کہتے تھے یہ ہے, یہ ایسے انگلیاں اٹھاتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے, ابھی میرے سامنے وہ نام وغیرہ نہیں ہے, کہ ایک آدمی بہت غور سے جب ساروں کو بتایا تو ایک نے بہت غور سے سنا اور اس نے کہا کہ بھائی بات تو بالکل صحیح حق کہہ رہے ہیں اور آپ بالکل سچی بات ہے آپ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی مان لے آؤ. تو وہ کہنے لگا کہ میں کیا کروں, میرا قبیلہ اگر مانتا تو میں ایمان لے آتا, میں اپنے قبیلے کے
الگ ہو کے ان کی مخالفت میں کوئی کام نہیں کر سکتا. قبیلے کو اتنا مان. ہاں ایک ایک خیمے میں جا کے دعوت دینی. ہم بھی حج وغیرہ پہ جاتے ہیں, ہم کتنا لوگوں کو قرآن سناتے ہیں یا ان کو دین کی طرف بات بتاتے ہیں. بے شک اسلام کی دعوت تو نہیں, لیکن کتنی ہم ان کو قرآن کی بات, اس کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھی دعوت کا ایک میدان ہے اور بڑی زبردست جگہ ہے, کیونکہ وہاں پہ لوگ ہر طرف سے آئے ہوتے ہیں. ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا, جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا. اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا. سبحان اللہ. اللہ نے کیسے پھیلایا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت نہیں تھی کہ حرم میں کھڑے ہو کے کوئی لاؤڈ سپیکر لے کے تو اعلان کرتے کہ بھئی, انہوں نے خود ہی بات پہنچا دی. اور جو قبیلہ آتا تھا, جو لوگ آتے تھے, جو حجاج حج کے لیے آ رہے ہیں, قافلے آ رہے ہیں, ان کو بتاتے جاتے وہ ایک جادوگر ہے, وہ جادو کر دیتا, اس کی بات نہیں بالکل سنی. حتیٰ کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں معالج ہوں, میں حکیم ہوں, مطلب ڈاکٹر کہہ لیں, میں اس کا علاج کروں گا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا کہ میں آپ کا علاج کرتا ہوں, مجھے پتہ چلا کہ آپ کے اوپر ایسے. آپ نے فرمایا تو تم میری بات سنو, اور اس کو اللہ کا کلام سنایا. لیکن کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنا دیا, جو دشمن تھے. اللہ نے اپنے دین کا کام کرانا ہے, چاہے وہ کس سے بھی کرائے. اگر ہم نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کافروں سے, دشمنوں سے کرا دے گا. مقابلے کی مختلف تدبیریں تھوڑا سا ہم اور پڑھ لیتے ہیں. حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی. اب وہ ایک انسیڈنٹ تو ہو گیا نا حج کا, تو اب کیا کریں, کوئی پرماننٹ علاج اس کا کیا جائے. اور غور و فکر اور باہمی رائے مشورے سے کئی تدبیریں طے کی, جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے. یہ تدبیریں مختصراً یہ ہیں. اچھا یہاں پہ تو نمبر 1 یہ تدبیر ایک بتائی گئی نا, میں آپ کو تھوڑا سا اس سے پہلے کا بھی بتانا چاہتی ہوں کہ کیا ایک انہوں نے تدبیر کی. ایک تدبیر انہوں نے تو سب سے پہلی یہ کی کہ وہ ابو طالب کے پاس گئے. اور ابو طالب کے پاس وہ کیوں گئے تھے, یہ کسی کو پتہ ہے کہ کیوں ابو طالب کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی شکایت لگانے کے لیے؟ وہ بھی سپورٹ کرتے تھے, وہ سردار بھی تھے اور اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے. سپورٹ بھی کرتے تھے. اور سردار, سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ بنو ہاشم کے جو سردار تھے وہ ابو طالب تھے. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ان کا احسان ہے, ان کا احسان, اسی لیے ہم ادب سے ہمیشہ ان کا نام لیتے ہیں. کیونکہ جب یہ لوگ ابو طالب کے پاس گئے, اب ابو طالب بنو ہاشم کے ٹاپ کے ہیں, بنو مخزوم کے ٹاپ کا کون ہے؟ No. ابھی میں نے بتایا ولید بن مغیرہ. ابو جہل واز فرام بنو مخزوم, لیکن وہ نہیں. اچھا اب وہ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کے کہتے ہیں, پہلے تو بنو ہاشم ہی چلے گئے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو اس وقت کے سردار ہوتے تھے نا, ٹاپ پہ ہوتے تھے, وہ فار لائف سردار ہوتے تھے, کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا تھا. اور اس قبیلے کے کسی آدمی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا جب تک سردار اجازت نہ دے. اس لیے وہ آئے تھے, ورنہ تو جا کے خود ہی پکڑ لیتے, ہرٹ کرتے. سردار کی اجازت چاہیے. اور قبیلے والے خود اپنے قبیلے والے کو مارنا توہین سمجھتے تھے, اس لیے کیونکہ ہم اپنے بندے کو مار دیں. کتنا اچھا ان کا سسٹم تھا. اسی لیے وہ چل رہے تھے نا. ان کی کئی خوبیاں, جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی نا, کہ کئی خوبیاں ان میں اتنی بہترین ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یعنی آج کے وقت میں تو آپ اپنے ساتھ والے کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ اتنا سپورٹ کے لیے نہیں کھڑا ہوگا جیسے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا جب بتاؤں گی تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کس طرح انہوں نے دشمنی لے لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو بات یہ ہے کہ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی آپ اپنے ایسا کریں, بھتیجے کو یا تو خود روک لیں یا پھر اس کو ہمارے حوالے کر دیں, ہم خود ہی اس کا کام سیدھا کر لیں گے. تو شروع میں تو حضرت ابو طالب نے نا بہت ان کو, یہ شاید آگے آئے بھی, کہ بہت ان کو ذرا کام ڈاؤن کر کے بھیج دیا. اس لیے کہ بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ نا نیا ذرا جوش ہے, ذرا ابھی یہ کہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا, سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن معاملہ چونکہ صحیح نہیں ہوا اور بات بڑھتی گئی, آگے سے آگے بات ہوتی جا رہی ہے. تو اب قریش آ گئے ابو طالب کے پاس
اور انہوں نے ابو طالب کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے تو انہوں نے کافی دباؤ ایسے ڈالا, بہت باتیں کی, آپ ان کو ہمیں دے دیں, ہمارے حوالے کر دیں, یہ کر دیں. اور ابو طالب جو تھے وہ ایک طرف ان کا اپنا قبیلہ بھی, اپنا بنو ہاشم بھی یعنی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا نا سارے قریش کے ایک طرف مخالفت میں. ابو طالب سوچ لیں کہ اس وقت وہ بالکل الون تھے اور پوری دوسری طرف پورا قریش تھا, پورا مکہ سمجھ لیں ایک طرف ہے اور ایک ابو طالب چٹان بن کے کھڑے. تو اس طرح کبھی تنہا نہیں ہوئے تھے وہ, لیکن اب وہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو ہاتھ لگایا جائے. تو انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھیں آپ اس طرح سے ان کو منع کریں اور سب نہ. تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے, ان کو بس کر کے کچھ بھیج دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا. تو اور یہ وہ تاریخی واقعہ آتا ہے جب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا تھا اور کہا تھا کہ اے میرے بھتیجے, یہ ایسے ایسے یہ میرے پاس یہ لوگ آئے ہیں, تو تم خود پہ بھی رحم کرو اور میرے بڑھاپے پہ بھی رحم کرو, مجھے ایسے حالات میں نہ ڈالو, اس حد تک نہ لے کے جاؤ کہ میں برداشت نہ کر سکوں. یہ اتنا بڑا ایک سوچیں جو محبت کرنے والا ہو نا, اور جس نے پالا ہو اور جس نے باپ کی طرح باپ بن کے پالا ہو, جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے, جب ان کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ میرے اوپر اتنا دباؤ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہوا تھا, اتنے ہرٹ ہوئے تھے, اور فرما دیا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں اس سے نہیں ہٹوں گا. کتنی ڈٹرمنیشن تھی, کتنے یعنی کنوکشن کتنی تھی. یہ نہیں کہ ہم تو ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں نا, کوئی ہمیں دو آنسو برہائے اور ماں کہے کہ ہائے بیٹی تو ایسے نہ کر, تو ہم کہیں گے اللہ کی بات کو چھوڑو, اور ماں کی بات کو سننا وہ بھی تو ایک ضروری ہے نا. آپ نے فرمایا تھا واللہ میں یہ پیغام نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میں کامیاب ہو جاؤں اس میں جو میں کر رہا ہوں, یا میں مر جاؤں اس میں نہیں یہ چھوڑوں گا. جب ابو طالب نے یہ دیکھا تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھتیجے, تم جو بھی کرتے رہو, آج کے بعد میں نہیں تمہیں کبھی منع کروں گا. اور انہوں نے واقعی اپنی بات کو نبھایا, انہوں نے پھر کبھی نہیں منع کیا تھا. پھر قریش نے ایک اور بھی ڈیل کرنی چاہیے تھی. سب مل کے جب آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا ایک پورے ڈیلیگیشن کی صورت میں, اب دیکھیں ایک بندہ ہے نا وہ یعنی کب تک کھڑا رہے, لیکن اسی وجہ سے ابو طالب جو ہیں ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا, کیونکہ یہ پریشر برداشت کرنا کوئی آسان نہیں تھا. It's not easy. سب مخالف ہو گئے اور ان کا اپنا بھی کچھ نہیں تھا ایٹ اسٹیک. وہ تو کون سا خود مسلمان تھے کہ وہ دفاع کریں اس دین کا, کہ نا ان کی اپنی تو نہیں تھی کوئی پرسنل اس طرح کی کوئی اس کے ساتھ کمٹمنٹ اس دین کے ساتھ. تو انہوں نے آ کے ایک ڈیل کرنی چاہی ابو طالب کے ساتھ. انہوں نے کہا دیکھیں اب آپ کو پتہ ہے ولید بن مغیرہ کون ہے, وہ اور یہ سمجھ لیں برابر کے ہو گئے نا, وہ ایک سب ٹرائب کا لیڈر ہے اور یہ ایک سب ٹرائب کے لیڈر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں ولید بن مغیرہ کے بہت سارے بیٹے تھے. انہوں نے کہا ایک اس کا بیٹا ہے عمارہ ابن ولید, ہم ایسا کرتے ہیں آپ وہ لے لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم ہی دے دیں, اب ان کے ساتھ ہم جو مرضی کریں, پھر وہ آپ کا کام نہیں ہے. تو اس پہ ابو طالب اتنے سخت غصے میں آئے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اس کے ساتھ جو مرضی کرو, اور تمہارا بیٹا خود لے کے اس کو کھلاؤں پلاؤں پالوں, یہ چاہتے ہو تم؟ یہ نہیں ہوگا. اس وقت مطعم بن عدی تھا, وہ بھی بہت وائز مین اور بڑا سردار اور بہت یعنی ان کے اندر وہ بہت آنریبل سمجھا جاتا تھا, بوڑھا بھی تھا, اس کی بات کو لوگ رد نہیں کرتے تھے. تو اس نے کہا تھا کہ ابو طالب اب آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, اب ان دو باتوں میں سے ایک بات آپ ضرور کر لیں. یہ جو ہے نا یعنی اب یا تو آپ روکیں اس کو, یا پھر یہ اس طرح سے کر لیں کہ ڈیل کے ہمیں دے دیں, ہمارے حوالے کر دیں. تو ابو طالب اس وقت بھی انہوں نے سٹینڈ لیا تھا اور بات کو نہیں مانا تھا. لیکن مطعم بن عدی کا نام آپ یاد رکھیے گا, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ اس کے کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر.
گو کہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اس نے کیا کام کیا تھا وہ میں آپ کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب ہم سیرت میں چلیں گے نا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس نے، یعنی وہی والی بات ہے نا کہ کفر میں بھی سارے برابر نہیں ہیں. کئی لوگ اسلام کی حمایت میں، کافر ہوتے ہوئے اسلام کی حمایت میں بہت آگے تک گئے، اور کئی اسلام لا کے عبداللہ بن ابی بن گئے. تو حضرت ابو طالب نے اس وقت یہ دونوں آپشنز ان کے رد کر دیے تھے، اور بس وہ کھڑے رہے آگے ان کے. لیکن یہ ایک یعنی پہلی چیز تھی جو انہوں نے پریشرائز کرنے کے لیے کی کہ کس طرح اس پیغام کو ختم کیا جائے. ابو طالب کو پریشرائز کرو کہ دیں ہمیں. جب سردار نے کہہ دیا ونس تو بس پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر دوسری اب یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں ہنسی اڑانا اور تحقیر و استہزاء کی روش اپنانا. تحقیر کیا ہوتی ہے؟ لیٹ ڈاؤن کرنا کسی کو، اور استہزاء کیا ہے؟ مذاق اڑانا. اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، گھڑنیتا ہے، بناوٹی ہے وغیرہ. اور جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ باہر جائیں گے تو لوگ آپ کے پر ہنسیں گے، یا جس جگہ پہ کسی سٹور میں جائیں گے، کہیں جائیں گے، وہاں سے آپ کو ڈسکریمنیٹ کریں گے کیونکہ آپ حجاب لیتی ہیں، کیونکہ آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، تو کتنے دن کھڑے رہیں گے؟ اگلے دن اتار کے پھینک دیں گے کہ ہاں یہ تو ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن اس کی وجہ سے ہوتی ہے، لوگ تو ہنستے ہیں، ہم تو خطرے میں پڑ گئے. چھوڑو یہ سب کچھ. انہوں نے نہیں چھوڑا. کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے. ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کے احسان کر دیا. کیسا طنز. ان کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یوں کھینچا ہے. مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، 30ویں پارے میں آتا ہے نا. اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے ہیں تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے. اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. تو یہ بتائیں کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آخر سورہ میں؟ کیا فرمایا اس بات کے جواب میں کہ یہ ان کی کنڈیشن یہ بیان کی نا کہ وہ اس دن ہاں جی اس دن ایمان والے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور وہ ان کی ہنسی اڑائیں گے. ہاں سورہ مطففین. مشرکین نے اس ہنسی مذاق ٹھٹھا اور تانا زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی. اٹ مینس کہ یہ نیچرل ہے. اگر کوئی انسان مثلا آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جسٹ لائک اے راک ہیں اور ہمیں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اور ہم تو ایسے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اثر ہوتا تھا. ظاہر ہے جب کوئی ایسی بات بولے گا کوئی، مگر ان کیا ڈفرینس کیا ہے کہ آج ہم اثر اتنا لیتے ہیں کہ ہم کام چھوڑ دیتے ہیں. وہ کام نہیں چھوڑتے تھے، وہ اس راستے میں جم کے رہتے تھے. ہم اگلے دن دل ہار کے اور سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے تسلی دی نا، اے نبی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے آپ کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے. پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی. چنانچہ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. علاج بھی بتا دیا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. ہٹنا نہیں ہے اس سے، یہاں تک کہ موت آ جائے. اور دیکھیں یہ تسلی کی آیات ساتھ ساتھ نازل ہو رہی تھی. اسی لیے تو مسلمان بھاگتے تھے کہ اب کیا اللہ کا پیغام آیا، کیونکہ تسلی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے نبی ہم کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے آگے. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بناتے ہیں جلدی ان کو پتہ چل جائے گا.
اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی. چنانچہ فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا. تو یعنی کیسے تسلیاں لائی گئی. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بار بار پرانے جو زمانے میں رسول گزرے ان کی کہانیاں، ان کے قصے بار بار کیوں سنائے. دیکھو آپ تسلی کرو، پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے. دیکھو فلاں کے ساتھ نہیں. اب جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے ہم کہتے ہیں دیکھو فلاں وہ بھی بیمار تھی، اس طرح ہوا اس نے اتنا صبر کیا اس کے اندر، آپ بھی صبر کریں. تو یہ ایک طریقہ تھا تسلی دلانے کا. ساتھ آیتیں اتریں. جب آپ سیرہ پڑھتے ہیں نا تب آپ قرآن بھی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. کیا حالات تھے ایسے، ہر طرف ایسی پرسیکیوشن تھی، کہیں فزیکل تھی کہیں مینٹل تھی. ٹارچر ہی ٹارچر. ایک انسان دیکھیں ذہنی طور پہ کتنا ڈسٹرب ہو جائے، جہاں وہ جائے وہاں پہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، جہاں جائے وہاں پہ حقارت سے بات کر رہے ہیں، جدھر سے گزر رہے لوگ آوازیں کس رہے ہیں. آخر ایک چھوٹی سی تو سوسائٹی میں رہتے تھے، وہ وہاں پہ چھپانا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اپنا چھپا کے. اور پہلے تو دیکھیں پہاڑوں میں جا کے گھاٹیوں میں کہیں وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، اب تو پبلک میں آ گئے تھے. تو یہ کام آسان نہیں تھا، یہ ٹارچر برداشت کرنا آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیا. ایسے ہی نہیں وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنے، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. لاسٹ ٹائم کا آپ کا ہوم ورک تھا کہ آپ نے ایک کسی بندے سے شیئر کرنا ہے. آپ لوگوں نے شیئر کیا الحمدللہ. آپ نے بھی کیا الحمدللہ. آپ نے کیا الحمدللہ. آپ نے کیا. اچھا آپ ضرور لکھیں اس کو کہ ہاں کہ آپ شیئر ضرور کریں. ٹھیک ہے، اس یہ آپ لوگوں کے لیے ریمائنڈر ہے کہ آپ نے اب یہ باتیں شیئر کرنی ضرور انشاءاللہ. اور جو نہیں آ سکتے ان سے آپ خود شیئر کریں، آپ کی بھی اپنی دہرائی ہوگی، آپ بھی حصہ پائیں نا اس نیکی میں. جگہ یہ پڑھتے ہیں نا وہ نظر آنے لگتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ بالکل الحمدللہ بالکل الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. چلیں درود چلائیں پھر سارے مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی.